جہانگیر وینس صاحب، آپ ڈیموکریٹ پارٹی کے سربراہ ہیں اور سینئر وکیل ہیں۔ اس وقت پارلیمنٹیرین جو 26ویں ترمیم لانا چاہ رہے ہیں، اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ ترمیم ضرورت ہے اس وقت پاکستان کی؟ جب پاکستان بنا اس وقت برطانیہ کے قبضے کو چند سال کم تقریباً 100 سال ہو چکے تھے، اور اپنا قبضہ قائم رکھنے کے لیے برطانیہ نے ایک فوج بنائی تھی۔ کیسے بنی، اس کا کیا کام تھا، یہ بھی آپ جانتے ہیں۔ اور پھر عدلیہ بھی بنی۔ پاکستان جب بنا تو ایک نوزائیدہ پاکستان تھا۔ اس پاکستان کی اپنی ضرورت تھی کہ اس کی کوئی فوج ہو، اس کی کوئی عدلیہ ہو، لیکن ہوا یہ کہ برطانیہ کی وہی فوج اور وہی عدلیہ اس پاکستان کی فوج بنا دی گئی اور عدلیہ بنا دی گئی۔ ان دونوں نے پھر جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ فوج نے پاکستان کے لیے یا عدلیہ نے پاکستان کے لیے کوئی بہتری کی ہو۔ بچا رہنا اس کا اپنے قبضے کو بچانے کے لیے کیا ہوگا، پاکستان کے لیے نہیں، پاکستان کی عوام کے لیے نہیں۔ اس میں جو سب سے زیادہ نقصان تھا یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ تھی یہ کسٹوڈین آف کانسٹیٹیوشن تھی، لیکن اس کسٹوڈین آف کانسٹیٹیوشن نے جو کوئی کانسٹیٹیوشن کا حال کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ وہ اختیارات جو سپریم کورٹ کے پاس اپنے نہیں تھے کہ آئین میں امینڈمنٹ کرے، یہ اختیارات مارشاء اللہ والوں کو، آئین توڑنے والوں کو دیتی رہی۔ اور پھر اس کے بعد عدلیہ اور فوج ان دونوں نے مل کے جو اب والی اپوزیشن ہے اس کو لانے کے لیے جو کردار ادا کیا کہ یہاں کی ڈیموکریٹ الیکٹڈ گورنمنٹ کے ساتھ جو سلوک کیا، یہ ایک بہت بڑا ایسا سانحہ تھا جس نے پاکستان کا نہ صرف عدلی نظام بلکہ پاکستان کا سیاسی نظام بھی اور معاشرتی نظام بھی تباہ کر دیا۔ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ضروری تھا کہ عدلیہ میں سے ہی کچھ ہوتا۔ تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں، میں قومی اسمبلی کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، سینٹ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، اور سیاسی جماعتوں نے جنہوں نے حصہ لیا ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ لیکن حقیقت میں اس کا کریڈٹ اگر دیتا ہوں تو وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو دیتا ہوں۔ کیوں کہ انہوں نے جو دھرنا جو تھا فیض آباد کا نواز شریف کے دور میں، اس کا جو فیصلہ دیا تھا، اس فیصلے کے اوپر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بہت سزا ملی ہے، لیکن وہ اپنے راستے پہ رہے۔ جب وہ جج بنے، چیف جسٹس بنے، تو انہوں نے پھر آئین میں بہتری کرنے کے لیے، پارلیمنٹ کو بہتر کرنے کے لیے جو اقدامات کیے، اگر وہ نہ کیے ہوتے تو آج یہ 26 ترمیم کبھی پاس نہ ہوتی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کریڈٹ جانا چاہیے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو۔ اور اس کے لیے ولی خان کی جو پارٹی ہے، اس کا جو آج کل سربراہ، اس نے بھی جو عدالت میں، اس میں پارلیمنٹ میں کہا، قومی اسمبلی میں، مجھے خوشی ہوئی ہے کہ وہ بھی اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ 26ویں ترمیم پاکستان کی ضرورت ہے، پاکستان کے لیے ضروری ہے؟ یہ پاکستان کے لیے ضروری ہے، بلکہ اب دوسرا جو اگلا پہلو ہے نا، وہ سیاست دانوں کو بھی سوچنا چاہیے، پارلیمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ کیا کرتی رہی ہے پچھلے 70-75 سال۔ اپنی بھی اصلاح کریں اور فوج کی بھی اصلاح کریں، تاکہ پاکستانی جو معاشرہ ہے، یہ دیکھیں جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کا اور پاکستان کا ایسا ہی تعلق ہے جیسے افغانستان کا اور وہ قبائل جو پاکستان میں ہیں، ان کی رشتہ داریاں ہیں، تعلقات ہیں۔ اور یہ جو نقصان ہوا ہے اختلافات کا، یہ انگریز کے قبضے سے پہلے کہیں نہیں تھا۔ یہ نقصان ہوا انگریز کے قبضے سے۔ کیوں کہ ان کی شریعت ہی یہی تھے کہ تقسیم کرو حکومت کرو۔ انہوں نے یہ جو تقسیم کرو حکومت کرو کا جو فلسفہ تھا نا، وہ یہاں پیدا کیا، جس نے مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو آپس میں لڑا کے یہ تقسیم پیدا کی۔ ملک کا بھی نقصان ہوا، مذہب کا بھی نقصان ہوا، معاشرے کا بھی نقصان ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری پارلیمنٹ، جیسا کہ میاں نواز شریف صاحب نے اس طرح بات کی ہے، اگر یہ پارلیمنٹ نظام لے کے اچھا چلے گی، اپنی بھی اصلاح کرے گی، اور فوج کے اوپر بھی کوئی ایسی ترمیم جیسے ججز کے متعلق ہوئی ہے، جرنیلوں کے متعلق بھی ایسی ترمیم ہو جائے گی، تو یہ معاشرہ اور بہتر ہو جائے گا، ہمارے اپنے ہمسایوں سے تعلقات بھی اچھے ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ جہانگیر وینس صاحب۔